آصف صاحب بالآخر اپنا چلتا کاروبار یعنی کہ اپنی دکان کو بیچ دیتے ہیں اور جو رقم اس سے حاصل ہوتی ہے اس میں سے ایک بھی روپیہ اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ تینوں بیٹوں میں برابر کا بانٹ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تم تینوں میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں رکھا، بلکہ تینوں کو بالکل ایک برابر حصہ بانٹا ہے۔ اپنی اپنی رقم لو اور اپنی زندگی میں جو بھی فیصلہ کیا ہے آگے بڑھ چلو اور اپنا کاروبار شروع کرو۔ اب تم تینوں کی اپنی زندگی ہے، اپنے طریقے سے اس کا آغاز کرو۔ شاہویر تو باپ کے اس فیصلے پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ماہنور کی خواہشات بہت زیادہ ہیں، اور جب اسے میں بتاؤں گا کہ باپ نے ہمارے حصے ہمیں دے دیے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گی۔ لیکن شاہویر یہ نہیں جانتا کہ ماہنور تو اس کے سارے پیسے ختم کروانے والی ہے۔ اسی ماہنور کی وجہ سے سب سے پہلے اپنے پیسے کھو دے گا شاہویر، اور اس کے بعد جب ماہنور اس کے پیسے ختم ہونے کے بعد اس کو ہی چھوڑ دے گی، تب جا کے اسے احساس ہوگا کہ اس نے زندگی میں صرف پیسے ہی نہیں بلکہ بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اپنی بیوی، اپنا بیٹا، اپنی اچھی خاصی فیملی تھی، سب کچھ کھو دیا، پر تب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہنے والا۔ بہرحال پھر بھی ٹھوکر کھا کے تو انسان واپس اپنوں کے پاس ہی آتا ہے۔ اسی طرح شاہویر بھی بہت جلد ماہنور سے ٹھوکر کھانے کے بعد ایمان کے قدموں میں ہی آ کے گرنے والا ہے، اور تب وہ اس سے گڑ گڑا کے معافی مانگے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ تب تک ایمان اس سے اتنی دور جا چکی ہو کہ شاہویر کے پاس یہ موقع کبھی نہ آئے۔ آریان کو البتہ اس بات پہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ باپ کو اس کا کاروبار نہ بیچنا پڑے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی تو بالکل اس پیسے کو برباد کر دیں گے اور وہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن مہک آریان سے یہی کہتی ہے کہ آپ کب تک اپنے چھوٹے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں انڈیپینڈنٹ ہونے ہی دینا چاہیے نا۔ اور یہی صحیح موقع ہے، جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں تو اب انہیں بڑا بھی ہونا چاہیے اور انہیں اپنا کاروبار خود سے شروع کرنا چاہیے۔ اور رہی بات ہماری، تو ہمیں تو ویسے بھی دبئی چلے جانا ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اتنی دور سے آپ بھائیوں کی فکر ویسے بھی نہیں کر سکتے، تو اچھا ہے کہ انہیں ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیں۔ اور آریان کو بھی مہک کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ بہرحال مہک کی پریشانی تب شروع ہوتی ہے جب اس کا بھائی راہیم اسے کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مہک باجی، میں آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مہک تو پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں گھر میں کسی کی طبیعت تو خراب نہیں، اور راہیم سے کہتی ہے کہ جلدی بتاؤ کہ کون سی بات تھی جو تم مجھے کہنا چاہتے تھے۔ تو راہیم بتاتا ہے کہ مجھے آپ کی دیورانی ایمان کی بہن مسکان پسند آ گئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن مہک نہیں جانتی کہ ایمان کے گھر والے اس رشتے کے لیے کبھی راضی بھی ہوں گے یا نہیں، اور پھر پتہ نہیں ایمان کی کہیں اور بات چل رہی ہو۔ اسی لیے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ حیرت ہے، اتنے عرصے دبئی رہنے کے بعد بھی تمہیں کوئی لڑکی نہیں ملی۔ تو راہیم اپنی بہن سے کہے گا کہ لڑکیاں تو بہت دیکھیں، پر مسکان جیسی لڑکی جو پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اپنا گھر بنا گئی، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جلد از جلد ان کے گھر میں رشتہ لے کے جائیں، اس سے پہلے کہ مسکان کا کوئی اور رشتہ آ جائے۔ ادھر مسکان کو بھی یقیناً مہک کا بھائی راہیم تو پسند آ ہی گیا ہے، ورنہ اپنی بہن ایمان کی زندگی دیکھنے کے بعد سے اس کا تو شادی سے دل ہی اڑ گیا تھا، اور اس نے اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں تو پڑھ لکھ کے اپنی جاب کروں گی اور اپنے قدموں پہ کھڑی ہوں گی، شادی وادی تو میں کبھی بھی کرنا نہیں چاہتی۔ ایمان آپی کی میں نے زندگی دیکھ لی ہے، میں اسی سے ہی سبق سیکھ لوں گی۔ پر راہیم کی باتوں نے یقیناً اس کے دل پہ کوئی پازیٹیو اثر چھوڑ دیا ہے۔ تبھی تو جب راہیم اس کو میسج کر کے فنکشن کی پکچرز مانگتا ہے تو مسکان اس کو اپنی بھی فوٹوز سینڈ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد فوراً سے کال بھی کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ غلطی سے میں نے آپ کو اپنی فوٹوز بھیج دیں، ان کو ڈیلیٹ کر دیجیے۔ پر راہیم مسکان سے کہتا ہے کہ آپ خود ہی انہیں ڈیلیٹ فار آل کیوں نہیں کر دیتی، تب تو وہ میرے موبائل سے خود ہی ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ اب جا کے مسکان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ایک نہیں دو بلنڈرز مار دیے ہیں۔ بہرحال راہیم اسے اسی لیے فوٹوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ مسکان کی شکل تو اس کے دل پہ نقش ہو چکی ہے۔ ادھر فبیہہ کے والد ڈائریکٹ تو اپنے قرضے کی ڈیمانڈ نہیں کرتے آصف صاحب سے، لیکن باتوں باتوں میں سب رشتہ داروں کے سامنے جس طرح سناتے ہیں
آصف صاحب کو کافی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ آریان باپ کی یہ شرمندگی محسوس کر لیتا ہے اور وہ خود ہی فبیہہ کے والد کو جواب دے دیتا ہے کہ آپ نے مشکل وقت میں ہمیں قرضہ دیا اور بہت زیادہ احسان ہے آپ کا، وہ تو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن اب کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے اور ہم آپ کی قیمت جلد ہی لوٹا دیں گے۔ اور فبیہہ کا والد صاف ہی کہہ دیتا ہے کہ بھائی مجھے قرضے کی واپسی کی کوئی جلدی نہیں، بلکہ آپ کو مزید قرضہ بھی چاہیے ہو تو آپ مجھے بلا جھجک بتا سکتے ہیں، مجھے تو بدلے میں صرف یہی چاہیے کہ میری بیٹی فبیہہ ہمیشہ خوش رہے۔ اب آصف صاحب کہہ دیتے ہیں کہ فبیہہ تو اس گھر میں بہت خوش ہے۔ تو فبیہہ کے والد کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی خوشی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے خود ہی محسوس ہو جاتی ہے، اور خوش تو وہ اس حالات میں ہوگی اگر آپ اسے اپنے گھر میں رہنے دیں، المیر کو اور اس کو الگ ہو جانے دیں۔ آصف صاحب تو پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اب اپنے تینوں بیٹوں کو ہی الگ کر دیں گے، تبھی دکان بیچنے کے بعد سب سے پہلے وہ فبیہہ کے والد کا قرضہ اتاریں گے اور اس کے بعد تینوں بیٹوں میں باقی کی رقم برابر بانٹ دیں گے، اور پھر تینوں بیٹوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم بوڑھے ماں باپ کو مہینے کا خرچہ ضرور دیتے رہنا، کیونکہ اب ہم صرف اور صرف تم لوگوں کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ لیکن شاید یہ بوجھ بھی صرف اور صرف آریان کے سر پہ ہی پڑنے والا ہے، کیونکہ شاہویر تو ساری کی ساری رقم بہت جلد کھونے والا ہے۔ ماہنور کو جب پتہ چلے گا کہ شاہویر کے ہاتھ میں اتنی بھاری رقم ہے تو وہ باتوں باتوں میں اور طریقے سے اس سے نکلوا لے گی اور سارے کے سارے پیسے خود پہ خرچ کروا لے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ نکاح کرے تو جتنی رقم شاہویر کے پاس ہے وہ ساری کی ساری حق مہر میں لکھوا لے اور یہی کہے کہ بھئی آخر تم پہلے شادی شدہ بھی تو ہو، مجھے کیا پتا کہ تم پہلے بیوی بچے کے پاس واپس چلے جاؤ، اسی لیے مجھے کچھ سیکیورٹی تو چاہیے۔ اب شاہویر جو کہ ماہنور کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پہ ماہنور سے شادی کر کے ہی رہنا چاہتا ہے، اسے تو یہی لگے گا کہ شاید ماہنور مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھے کھونے سے ڈرتی ہے، اسی لیے اتنی بڑی رقم حق مہر میں لکھوا رہی ہے، تو وہ فوراً بغیر سوچے یہ ساری رقم حق مہر میں لکھ دے گا اور اس کے بعد شادی ہونے کے فوراً بعد ماہنور اپنا اصلی رنگ دکھائے گی۔ وہ نہ صرف یہ رقم لے کے رفو چکر ہونے والی ہے بلکہ شاہویر کو ایسے کیسز میں پھنسائے گی کہ اسے بالآخر جیل ہی جانا پڑے گا۔ دوسری طرف المیر، اس کے سسرال والے تو اتنے کنٹرولنگ ہیں کہ وہ المیر کو کبھی بھی اپنا کاروبار مکمل طور پہ اپنے انڈیپینڈنٹ طریقے سے سٹارٹ کرنے نہیں دیں گے، بلکہ فبیہہ کے والد اپنی بھی کچھ رقم اس کے کاروبار میں انویسٹ کر دیں گے تاکہ وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی المیر کو ہمیشہ کرنا پڑے اور وہ خود سے اپنے کاروبار کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہ لے پائے، نہ ہی اپنے پیرنٹس کو بغیر فبیہہ کو انفارم کیے کوئی رقم بھیج سکے۔ تو اب بچا آریان، اسی کو ہی ماں باپ کے سارے خرچوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ بہرحال کتنے عرصے تک حالات ایسے ہی رہتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے اور ڈرامے کے اگلے ٹویسٹ جاننے کے لیے ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔